اپنے علم محیط اور علم کامل کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہر جگہ پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ہماری ہر حالت کو جانتا ہے، ہر قول کو ہر بول کو جانتا ہے، دل کی ہر دھڑکن، ہر خیالات، تفکرات، توہمات، خطرات، دل پر آنے والے وساوس، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جانتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ جتنی مخلوق زمین میں نے پیدا کی ہے، ان سب کی ضرورتیں پوری کرنا میں نے اپنے ذمے اپنے فضل سے لے لیا ہے، ورنہ اللہ پر کسی کا کوئی حق اور کوئی قرض نہیں ہے۔ اللہ نے بطور اپنے فضل و احسان کے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جس مخلوق کی جو بھی ضرورتیں ہیں، جس مخلوق کی جو بھی تقاضے ہیں، وہ سارے میرے ذمے ہیں۔ کھانا پینا روزی ہے، کسی کی رہائش ہے، اس کی زندگی کے جتنے تقاضے اور ضرورتیں ہیں، قاضی الحاجات صرف اللہ کی ذات ہے۔ خالق کائنات صرف اللہ کی ذات ہے۔ باری صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، کوئی جاندار چھوٹا ہو بڑا ہو، حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے زمین کے اوپر چلنے والے ہوں، چاہے زمین کے اندر رہنے والے ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے حیوانات درندے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ درخت ہیں، پودے ہیں، کھیتیاں ہیں، ان سب کی بھی جس کی جو ضرورت ہے وہ سب میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ قاضی الحاجات، ضرورتیں پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ ضرورتیں پوری کرنا یہ صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور اسے عربی میں کہتے ہیں قاضی الحاجات۔ اور خالق کائنات، پیدا کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے، چھوٹی چیز بڑی چیز جو بھی بنی ہے اس کا بنانے والا صرف اللہ ہے، اور جس کے اندر یہ صفتیں ہوں وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، وہی معبود برحق ہوتا ہے، وہی الہ برحق ہوتا ہے، سجدے کا حقدار وہی ہوتا ہے، نظر و نیاز منت منوتی کا حقدار وہی ہوتا ہے۔ اس لیے وما من دابۃ، کوئی جاندار، نکرہ کہتا نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی جاندار چھوٹا ہو بڑا ہو، زمینوں میں ہو آسمانوں میں ہو، تحت الارض ہو، زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر ہو، پانی میں ہو یا خشکی میں ہو، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے۔ ہاں، تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے کہ کس کے لیے روزی کتنی ہے، کیسی ہے، کس حالت کی ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ بھی میرے اللہ نے کرنا ہے۔ کوئی یہ مت کہے وہ جی اللہ رازق ہے، وہ دیکھو فلاں جگہ والے تو بھوکے مر رہے ہیں، وہاں تو روزی کی بڑی تنگی ہے، واللہ کی رزاقیت کہاں گئی، خدا رازق ہے، واللہ ان کو رزق کیوں نہیں دیتا، وہ بیچارے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، روٹی کے لقمے کو ترس رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ تمہارا رازق کہاں ہے؟ تو اس کے لیے کہ یہ تقدیر بھی میرے اللہ نے بنائی ہے، یہ حالات، یہ معاملات، یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، باقی جو ادھر ادھر ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنی حصہ جو آیت مقدسہ کا ہے، اس کے اندر اللہ نے دنیا کو بیان کیا کہ ہماری دنیا کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جو اس کا عارضی ٹھکانہ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ عارضی ٹھکانہ دنیا ہے، عارضی ٹھکانہ قبر ہے، یہاں سے پھر منتقل ہونا ہے، اور مستقل ٹھکانہ وہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور ایمان سے محروم لوگوں کے لیے جہنم ہے، یہ مستقل ہے۔ اور باق الرما نے مستقل اور مستودع کی بہت ساری اور تفسیریں کی ہیں، جہاں انسان کے جسم میں مادہ منویہ ہوتا ہے، وہ یعنی ماں کا سینہ اور مرد کی پشت ریڑھ کی ہڈی، یہ بھی علماء نے لکھا یہ بھی مستودع ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے بھی پیچھے جس زمین کی جس چیز سے انسان نے غذا حاصل کرنی ہوتی ہے، جس سے وہ جسم کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تبادل و تناسل کی، وہ خوراکیں وہ جہاں جہاں موجود ہیں زمین کے اندر موارد ان کے، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ گویا ان شکلوں میں انسان ایک عرصے تک موجود ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو آگ پانی ہوا مٹی سے بنایا، اب ہمارے لیے اس زمین کے اندر کہاں گندم پیدا ہونی ہے اس کی صلاحیت زمین میں موجود ہے جو ہماری خوراک بنے گی، کہاں کتنے پھل سبزیاں پیدا ہونی ہیں وہ زمین کے اندر صلاحیت موجود ہے، پھر وہاں سے وہ پیدا ہوں گی وہ ہماری خوراک بنے گی، اس سے ہمارا جسم بڑھے گا، ہمارے جسم کا حصہ بنے گی۔ اسی طریقے سے کتنے جانوروں کا گوشت ہے، کتنے جانوروں کا دودھ ہے، پھر وہ گوشت اور دودھ جن جانوروں کا ہم نے استعمال کرنا ہے، ہمارے جسم کا حصہ بننا ہے، ان جانوروں کی خوراک کہاں کہاں ہے زمینوں میں، کون کون سے درختوں سے، کون کون سی کھیتیوں سے، کون کون سے پودوں سے انہوں نے خوراک لینی ہے، پھر جن سے ان چیز جانوروں نے خوراک لینی ہے وہ پودے زمین کے اندر کس کس جگہ سے پیدا ہونے ہیں، زمین میں ان کی صلاحیتیں کہاں کہاں ہیں، زمین کے اندر وہ قابلیت کہاں کہاں ہے، وہ ملکہ کہاں کہاں ہے، یہ ساری یہ مستقل اور مستودع کے اندر یہ شامل ہے کہ جہاں جہاں ان کا ٹھہراؤ ہے، جہاں جہاں وہ موجود ہیں اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ان کا کہاں کہاں ٹھہراؤ ہے عارضی اور کہاں کہاں مستقل۔ تو فرمایا جو عارضی ٹھہراؤ ہے اس کو برزخ سمجھ لیں اور جو مستقل ٹھہراؤ ہے اس کو آخرت سمجھ لیں۔ تو آیت کے پہلے حصے میں دنیا کو بیان کیا، پھر دوسرے حصے میں برزخ کو بیان کیا، پھر تیسرے حصے میں آخرت کو بیان کیا، اور بڑے عالم یہی تین ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، یہی تین بڑے عالم ہیں جہاں انسان نے منتقل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ عالم ارواح ہے، ماں کا پیٹ ہے، یہ عارضی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں۔ تو فرمایا کل فی کتاب مبین، یہ سارا کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، اور اس کھلی کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ جو تقدیر الہی کا صحیفہ ہے۔ میرے بارے میں میرے اللہ کا کیا علم ہے، میری پیدائش سے پہلے سے لے کے میری قبر میں جانے کے بعد حشر میں اٹھنے اور حساب کتاب پرصراط سے گزرنے سے لے کر آگے جنت تک میرے بارے میں جو میرے اللہ کا علم ہے وہ میری تقدیر ہے، اور دوسرے کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ گویا کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا پتہ میرے مقدر میں کیا ہے، کیا پتہ فلاں کی تقدیر کیسی ہے۔ تو تقدیر ہر انسان کی کیا ہے، اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے یہ اس کی تقدیر ہے۔ تو تقدیر علم الہی کا نام ہے، اور علم الہی وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا علم کیا ہے، اس لیے تقدیر بھی ہم نہیں جانتے۔ کوئی بندہ اپنی تقدیر بھی نہیں جانتا، کس کے مقدر میں اگلے لمحے کیا لکھا ہے، صبح کو کیا لکھا ہے، شام کو کیا لکھا ہے، کون سا صبح ٹائم لکھا ہے، کون سی دکھ مصیبتیں لکھی ہیں، کیا کھانا پینا لکھا ہے، کہاں کہاں جانا آنا لکھا ہے، یا کس حالت میں رہنا لکھا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتلایا کہ تم عالم دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں ہو،
یا عالم آخرت میں ہو، اللہ جانتا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اس کے علم پر اعتماد کرو۔ وہ اللہ جتنا تمہارا خیر خواہ ہے، نہ اتنے خیر خواہ تم خود ہو اپنے، اور نہ تمہارے بہن بھائی، نہ تمہارے ماں باپ، نہ تمہارے اعزاء اقارب، نہ تمہارا کنبہ قبیلہ، نہ تمہارا خاندان، کوئی تمہارا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ تو اسی پر اعتماد کرو اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمد